کنی بجے آ کے کل یاد نہیں رکھتے. تھلے کرو تھوڑا، تھلے کرو تھوڑا. بس 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 بس. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل. محترم، گزشتہ خطبے میں نے بسم اللہ شریف کا ذکر کیا تھا. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ 3 ایسے موقع آئے ہیں جب شیطان بڑا رویا ہے. ایک موقع تو وہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اے ابلیس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا بڑا رویا، بڑا چیخا چلایا. اور دوسرا
حین ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب امام الانبیاء رحمت للعالمین سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور شیطان لعین کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب روئے زمین پر توحید کا پرچم لہرا کر رہے گا اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے فرمان بردار رہیں گے تو صحیح، لیکن بڑے کم ہو جائیں گے۔ اطراف عالم میں اسلام کا نور پھیل جائے گا، غیر اللہ کے پجاری ایک اللہ کے عبادت گزار بن جائیں گے، عزتیں لوٹنے والے عزتوں کے محافظ بنا دیے جائیں گے، اور زنا، سود، شراب، بغیرتی کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، اور ہوا بھی۔ اور تیسرا، حین انزلت فاتحۃ الکتاب لکون بسم اللہ الرحمن الرحیم، شیطان کی زندگی میں تیسرا موقع وہ آیا جس دن اللہ تعالیٰ نے جناب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات اقدس اطہر اکرم پر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ شریف کے ساتھ نازل فرمایا۔ بہت رویا، وہ اس لیے رویا کہ جسے میں بہکاؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو راہ راست پر آ جائے گا، جسے میں گمراہ کروں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو راہ ہدایت پر آ جائے گا، جس سے میں نافرمانی کراؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو اسے فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جائے گا، جس سے میں شرک کراؤں گا وہ بسم اللہ پڑھے گا تو بخش دیا جائے گا، توحید پرست بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ابلیس اللہ کے بسم اللہ کے نزول کے دن بہت رویا۔ برادران محترم، اگر آپ اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کو حرز جان بنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کو ایک مرتبہ نازل فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر پر ایک ایک دفعہ نازل فرمایا۔ اتنا بڑا خزانہ اگر بار بار کسی کو عطا فرمایا تو ان کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو 114 دفعہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ 113 سورتوں کی ابتدا میں، اور پھر سورہ نمل میں 2 دفعہ، ابتدا میں بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے بسم اللہ شریف کو نازل فرمایا۔ تو جناب
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 برس اللہ کے دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ مبلغین کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ لوگ ہمارے پاس آتے آ کے کہتے ہیں دیکھیں جی بڑا شرک ہے، بڑا کفر ہے، برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام تیز کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم برائی دیکھ کے سمٹ جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، اخلاق حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، زبان پر کنٹرول رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ کو کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں بھی موقع ملے انداز اچھا ہونا چاہیے۔ یہ فتوے بازی کی، یہ کفر کے فتوے اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں یا ہم سے مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی آ جاتا ہے، وہ ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، یہ جو ہم سے سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے مسئلہ بتانے کی، فوراً بولے گا، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا یہ بڑے عالم ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھی بڑا عالم ہوں۔ تو میں تو اپنے مزاج کے مطابق کبھی پھر چپ کراتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، جب ہم آپ کے پاس آپ کی دکان میں آئیں گے تو پھر مشورہ دینا، یہ ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں بات کرنے دیں، ہم سمجھتے ہیں اس کو کس طرح ہم نے لے کر چلنا ہے، کہاں بٹھانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بھی تو اپنے کام کو ذرا تیز کرنا چاہیے۔ تبلیغ کے میدان میں جب آپ ہیں، اکیلے ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آیا ہے، دنیا کی گفتگو کو دین کی طرف موڑ کے لے آئیں، دین کی گفتگو کریں اس سے، جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کے جائے تو کچھ لے کر جائے۔ دنیا کے لیے تو آیا ہے، بیٹھا ہے، آپ کا وقت بھی ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت بھی وہ ضائع کر رہا ہے۔ کہتے جی میں نے کہا تھوڑا سا وقت تھا، چلو وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگائیں گے۔ اچھے طریقے سے گپ شپ لگانا بھی کوئی جرم نہیں ہے، اپنی طبیعت کو، مزاج کو اچھی طرف لے کر آنا، لیکن اس کے اندر بھی اگر دین کی گفتگو ہو جائے، انداز اچھا ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 برس، یہ تھوڑا سا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا عرصہ نہیں، 950 برس سمجھاتے رہے، قوم بگڑی ہوئی تھی، ضرورت سے زیادہ بگڑ گئے، مال و منال بھی تھا، سب کچھ تھا۔ میں کہتا ہوں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ مال دے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ مال دے، پھر اس کا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ بات سمجھے، مال کو بری چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے بری چیز نہیں ہے جس کو اللہ مال دے پھر اس کا مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ بات سمجھے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دل میں آیا کہ میں صدقہ کروں اللہ کی راہ میں، وہ رات کے اندھیرے میں نکلا کہ مجھے کوئی دیکھے نہ۔ اب صدقہ لے کے جب نکلا، اللہ کی قدرت، اسے راستے میں ایک عورت ملی، اندھیرے میں اسے صدقہ دے کر آ گیا۔ صبح دن چڑھا تو اس عورت نے لوگوں کو بتلایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں کوئی پیسے دے گیا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر بھی وہ عورت باوجود گناہگار کے اس میں شرافت کا باقی تھی۔ آج کی شاید کوئی عورت ہوتی تو کہتی جناب وہ داڑھی والا ایک رات کو آیا تھا، وہ مجھے پیسے دے رہا تھا، پیسے دے گیا۔ یوں بھی تو موڑ لیتے ہیں نا لوگ گفتگو کو۔
نیت کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. یہ نہیں ہے کہ داڑھی والا اگر نیکی رات کے اندھیرے میں کرے تو اس کی نیکی کو دوسری طرف رخ دے دیا جائے. اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے, زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. خیر, دیے صبح اٹھے, بات چل نکلی کہ رات کو مجھے کوئی بندہ پیسے دے گیا ہے, رات کے اندھیرے میں. نہ اس نے مجھے پہچانا نہ میں نے اسے پہچانا. اب بندہ بڑا پریشان ہوا, یا اللہ میں تو تیری رضا کے لیے نکلا تھا, بندہ کون سا مل گیا مجھے. دوسری رات اس نے پھر تہیہ کیا, ارادہ کیا کہ میں آج پھر صدقہ کروں گا. اب پھر نکلا تو رات کو ڈاکو مل گیا, لٹیرا مل گیا. اب اس کو دیا, صبح دن چڑھا, پھر بات پھیل گئی کہ جناب ایک بندہ آیا, دیکھیں جی رات کے اندھیرے میں مجھے پیسے دے گیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے نکلا تھا, رات کے اندھیرے میں مجھے ملا کون؟ تیرا نافرمان. تیسرے دن پھر ارادہ کیا. اب نکلا تو ان تینوں سے کوئی بڑا مجرم مل گیا. اب اس کو دے کے آ گیا. بخیل مل گیا, غالباً بخیل تھا. بعض لوگوں کی چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, ایسے بھی لوگ معاشرے میں اللہ نے بہت دیا ہوا ہے. جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو سکڑ جاتے ہیں, یوں سکڑتے ہیں, بالکل سکڑتے ایسے سکڑتے ہیں کہ اللہ مان والحافظ. ایسے لگتا ہے کہ بالکل یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے, سکڑ جاتے ہیں. بخیل ملا, بخیل کو دیا. اب بخیل نے صبح کہا یار سانوی کو دے گیا. اس نے کہا یا اللہ 3 دن نکلا ہوں, 3 دنوں میں ایک کبھی نہیں ملے, بندہ صحیح. اب رات کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی. اللہ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے. میرے ان پڑھ تے جہل بابیاں کو نہ بویا کرو, میں صحیح کہہ رہا ہوں. روحانیت سے آری, دلوں پہ مہریں لگی ہوئی, نام توحید کا لینا اور لوگوں کا استحصال کرنا, یہ جائز نہیں ہے. نام توحید کا لینا اور لوگوں کا استحصال کرنا, لوگوں کو بدتمیز بنا دینا, گستاخ بنا دینا, بے ادب بنا دینا, اس کی گنجائش نہیں ہے توحید میں. میں کہا کرتا ہوں موحد اتنا باادب ہوتا ہے, توحید ادب کی پہلی سیڑھی ہے. جو گستاخ ہے وہ نہ تو وہابی ہے نہ اہل حدیث ہے, اسے بچ کے رہنا چاہیے. ہمارے پاس کئی آتے ہیں ایسے, تو ہم انہیں چائے پلاتے ہیں, بسکٹ کھلاتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, اور آخر میں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پڑھ ہیں. آپ جیسے پڑھے ہوئے نہیں ہیں ہم, کہ آپ سے ہم گفتگو کر سکیں, آپ کا ہم مقابلہ کر سکیں, آپ سے ہم مناظرہ کر سکیں, آپ سے ہم مجادلہ کر سکیں. ہم نہیں آپ سے کر سکتے. آپ کسی بڑے عالم کے پاس جائیں. اللہ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنیں, شاید آپ کو سمجھ آ جائے. یہ ہمارے لیے تھی, اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور آگے کیا ہے, وَيَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِكَ. اللہ دلوں کو پھیر کے رہنمائی فرما دیتا ہے. یوں نہیں جانا, یوں جانا ہے. یہ راستہ پرخطر ہے, یہ راستہ صحیح ہے, سالم ہے, اس سے گزر جا, اس سے مت گزر. اللہ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. قد افلح من تزکا,
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ آپ میں کہتے نہیں یار میں تے اے گل کرن لگا تھا ربی نہیں یہ کیتی، کہنے ہیں نا میں کر گزرنے لگا تھا ربی نہیں کیتی، میں فلانے بندے کو گالی دینے لگا تھا ربی نہیں دی، میں فلانے بندے کو تھپڑ مارنے لگا تھا بس یار نہیں مارا، پتہ نہیں کیوں نہیں مارا۔ یہ ہے اللہ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، لیکن سمجھتا کون ہے؟ وہ اولو الالباب ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو ذرا عبرت پکڑو کیسے کیسے آپ کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت و بصارت والو رہنمائی پکڑو، وہ کیسے کیسے آپ کی رہنمائی فرماتا ہے، عبرت پکڑو سمجھو۔ تو میں بات کر رہا تھا، شور مچ گیا کہ جناب پیسے اس کو دے گیا، پیسے اس کو دے گیا، پیسے اس کو دے گیا، یہ کیا بنا ہے؟ شاید ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا یا آپ جیسا کوئی مقتدی ہوتا، وہ کہتا ہے رام دے پیسے رام دے ٹوٹ گئے۔ فتوے باز تو ہیں نا ہم۔ اکثر میں مولویوں میں رہتا ہوں، مختلف قسم کے مولویوں میں، جس میں بھابی بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں، کہیں کہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، تو بچ بچا کے رہتا ہوں۔ یہ باز نہیں آتے فتوے بازی سے، بات کرتے ہیں نا، میں اپنوں کی کر لیتا ہوں، ہمارے تو مقتدی باز نہیں آتے۔ مقتدی مولوی کو تو چھوڑے نا، وہ ایسے مولویوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے مقتدی بھی ٹھا فتوا، جیسے ڈاک آنے والا مورا نہیں لا رہے ہیں ٹھک 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 ٹھک۔ ہم اپنے مقتدیوں کے پاس بھی بیٹھے نا تو ہم بات کر رہے ہوں تو یہ بھی ٹھک ٹھک شروع ہو جاتے، میں پھر چپ کر جانا، میں کہا تم اپنا کام پائی جا۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ آج بھی اپنے بندوں کی رہنمائی اگر بندہ چاہے تو، اگر بندہ چاہے، اگر دل کے دروازے ہی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کھڑکیوں کو تالے لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو میں نے کھولنا ہی نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، تو زمین پہ اگر ٹھک ٹھک کرتا ہے وہ اوپر سے ٹھک کر کے بور لگا کے کہتا سیل کر دو۔ خیر یہ جو بندہ تھا اس کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، خواب میں فرما دی، خواب میں بھی تو اللہ فرما دیتا ہے نا، سمجھ آئی بات کی؟ اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ سچے خواب سے نوازے، اور اکثر اس بندے کو سچے خواب آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، اللہ کا ذکر کریا کرو۔ جنہ بھابیوں نے سکڑی جمی ہے نا، سکڑی سمجھ آئی نا، ٹھیک ہے، شلوار ٹکن سے اوپر میرے نبی کی سنت ہے ہونی چاہیے، لیکن شلوار اوپر کر کے ساڈے اتنے نہ چڑھ جائے۔ میں نے دیکھا ہے نا، دو تین کام بڑی پختگی سے کرتے ہیں، پھر باقی انہوں کو بندے دا پتر نظر نہیں آتا۔ سکڑی جمے اب ابھی تے حدیث نہ ہوئے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ روحانیت ہونی چاہیے۔ روح مردہ ہے تو بالکل وہ مردہ اور بیکار شخص ہے، نام سے کچھ نہیں بنتا۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تیرا بیج دیکھا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، میں بات کر رہا تھا سچے خواب اللہ سے مانگا کرو، اللہ سچے خواب دکھا، اللہ وہ خواب دکھا سچے بھی ہوں، جن کی تعبیر بھی اچھی ہو،
سچے بھی ہوں اور جن کی تعبیر بھی اچھی ہو۔ میں بات کر رہا تھا اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے بندوں کی آج بھی، وہ تو گناہگاراں دی بھی کر دیندا ہے۔ کوئی نمازاں پڑھن والی وہ بندے نے، کوئی روزے رکھنے والی وہ بندے نے، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، سب کے لیے مہربان ہے وہ۔ یہ میں کی رٹ چھوڑیں، میں ہم دیکھتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھ جائے وہ میں لگا ہوا ہے، کسی اہل حدیث کے پاس بیٹھ جائے وہ میں لگا ہوا ہے، دیوبندی کے پاس بیٹھ جائے میں لگا ہوا ہے۔ چھوڑ اس کو، اگر کامیابی چاہتا ہے تو پھر میں والا معاملہ نہیں ہے، پھر معاملہ اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، تیرا وابن عبدے کا، تیرے بندے کا، وہ تیرے غلام کا بندہ، تیرے غلام کا بیٹا، وابن عامتے کا، تیری لونڈی کا بیٹا۔ غلام بننا پڑے گا، غلام بننا پڑے گا، عاجز بننا پڑے گا، جھک جا، نفع اٹھا لے گا۔ میں بات کر رہا تھا اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی آج بھی فرماتا ہے، نیکوں کی بھی اور بدوں کی بھی۔ وہ بھی اس کا بندہ ہے۔ چور نکلے قافلہ لے کر، بات یاد رکھنا جہاں میں نے چھوڑی ہے، غافل ہو کے نہیں بیٹھنا۔ چور نکلا اپنا قافلہ لے کر، اب پتہ ہے آج کل چوری کا اور طریقہ ہے، پرانے زمانے میں اور طریقہ تھا۔ راستے میں یہ ہمارے بہت بڑے عالم تھے مولانا شیخ محمد عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے۔ بہت کمال کے عالم تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ وہ کہتے ہیں چور نکلا اپنی ٹیم کو لے کر، اس لیے کہ میں نے آج ڈاکہ مار۔ راستے میں اسے حاجت ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا یہاں بیٹھو، میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے، کچھ چاہے تو صحیح نا۔ مولانا فرماتے ہیں مولانا عبداللہ گرداسپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں اس نے دیکھا پیشاب کر رہا ہے تو اس کی ایسے نگاہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کوا ایک درخت سے اڑ کے آتا ہے، دوسرے درخت پر بیٹھتا ہے، پھر اٹھ کے جاتا ہے۔ اب مولانا کی تو بڑے اور انداز تھا، ان کی انداز کی بات میں آپ وہ پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں گرداسپور کہتے ہیں نا، خبریں میں سمجھیا، مولانا فرماتے ہیں خبریں میں سمجھیا ایتھے دی بیگمیاں، مولانا اس طرح بولتے سن، خبریں میں سمجھیا بھئی ایتھے دی بیگمیاں جدا نبض چیک کرن آوندا، خبریں میں سمجھیا ایتھے دے سہرے آ کچھ لے کے آوندا ایتھے۔ کہندے نو ڈاکو کہندا ہے میں سمجھیا ہورے ایتھے دی بیوی آ بیگم آ، او دی نبض چیک کرن آوندا، او دا دل چیک کرن آوندا، کی کرن آوندا وا ایتھے؟ پھر میں سمجھیا ہورے تے سہرے آ ہوندا ایتھے، چڑھے چڑھے ہوندا ایتھے۔ مولانا ارشاد فرماندے نے ہن اللہ رہنمائی کی کن کردا ہے، چور نے لنگوٹا کسیا تے مولانا ایتھے پتہ کی کن آندے نے، آندے نے کوٹھے ٹپن دا تے اگے یادی سی، درخت تے چڑھنا کیڑا مشکل سی۔ فرماندے نے لنگوٹا کسیا، درخت تے چڑھیا،
درخت تے چڑھیا تے انہیں ویکھیا اوتھے ایک انا سپ ہے۔ درخت تے چڑھیا تے انہیں ویکھیا اوتھے ایک انا سپ ہے۔ مولانا ارشاد فرماندے نے دوجے درخت تو ایک کیڑا مکوڑا پھڑ کے لیا اپنی چونج دے اندر، سپ منہ کھولتا ہے او دی چونج دے اندر وہ کیڑا مکوڑا رکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ رہنمائی کرن تے آوے تے گناہگاراں دی بھی رہنمائی فرما دیندا ہے۔ مولانا ارشاد فرماندے نے تھلے اتریا تے انہیں آکھیا جیڑا اللہ انے سپ نو روزی دے سکتا ہے تینوں کیوں نہیں دے سکتا؟ اج تو بعد توبہ ہے، اج تو بعد توبہ ہے۔ مولانا ارشاد فرماندے نے واپس مڑیا تے اپنے ساتھیاں نو کہن لگا، پرانا زمانہ سی لوگ تہمت باندھے سن، تھلے کچھے باندھے سن، آیا تے انہوں نے آ کے کہن لگا اے سارے کپڑے لا دیو کچھے رہن دیو، اے حرام دے مال دے کپڑے نے انہوں لا دیو تے پیچھا مڑ چلو۔ اج میں تے عجیب نظارہ ویکھ کے آیا ماں، اللہ تے انیا سپاں دی روزی دا انتظام بھی فرما دین والا ہے۔ واپس مڑ چلو، واپس جس وقت مڑے تے مولانا ارشاد فرماندے نے اوتھے ایک بننے دے اوتے بننا سمجھ دے۔ اج کل دے مڑیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں تے ویکھیا کچھ ہور بیچاریاں نے، نہ انہاں بننے ویکھے، نہ انہاں کو دودھ ویکھیا، نہ انہاں کو انہاں مسکیناں تے ویکھے ہی ککھ نہیں، برگر ویکھیا انہاں شوارما، ہاں جی فنگر برگر، سانوں نام ہی نہیں ہوندے فنگر برگر۔ ساری دیہڑی جڑا 500 روپیہ بچیا راتی بڈھیاں آندیاں فنگر برگر لے آ، وہ ڈردا جا کے لیا وہ بس بچ ہوئے نا تو ڈنڈے مارے آ کے بچیا 500 کا فنگر برگر آتا ہے، میں لیا کنے کا انہاں بچارے نے ویکھیا کاکھا نہیں۔ بننے دے اتے مولانا ارشاد فرماندے نے ایک انی مائی تے کبڑی بیٹھی ہے تے آندی ہے تواڈے وچوں عبداللہ کیڑا ہے؟ اللہ رہنمائی فرماندا ہے تواڈے وچوں عبداللہ کیڑا ہے؟ او جڑا چوراں دا ڈاکواں دا سردار سی وہ کہن لگا عبداللہ میں ہاں۔ اگوں مولانا شیر پڑھدے نے مینوں یاد نہیں، نہ میں یاد کیتے نے۔ مولانا آندے نے مائی نو پوچھدا ہے مائی تینوں میرا نام کن دسیا؟ میرا نام تینوں کن دسیا؟ مائی آندی ہے جن نے تینوں توبہ دی توفیق دیتی، چل میرے کار تیرے واسطے۔ مولانا فرماندے نے انہیں آکھیا 5-7 جوڑے کپڑے آندے، اے مولانا دے الفاظ نے، خطیب بڑے آلہ سن، آندے نے ملتان دے لاچے سے تلا کنگ دے کھسے تے بوسکی دیاں پگاں تے رانگلیاں منجیاں پاوے والیاں منجیاں تے جناب چھوٹا گوشت بنا کے رکھیا تے انہیں آکھیا عبداللہ منوں انہیں دسیا جنوں تینوں توبہ دی توفیق عطا فرمائی ہے، اوتھے تیری اوتھے رہنمائی فرمائی ہے حرام کھانا چھڑ دے تے میری رہنمائی فرمائی ہے توبہ کر کے میرے بندے آندے نے پہ انہاں دی روٹی روزی دا انتظام کر دے۔ اور رہنمائی کردا جے اپنے بندیاں دی، بندہ گناہگار ہوئے تاں رہنمائی کردا جے، بندہ نیکوکار ہوئے تاں رہنمائی کردا جے۔ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا وہ بندہ جن نے ذاتی 3 صدقے کیتے سن۔ کنے صدقے؟ صدقہ کرتے رہا کرو، پاویں تانوں دوانی دی توفیق ہوے، صدقے تو غافل نہ ہویا کرو۔ یہ بڑے کمال دی چیز ہے، بڑی کمال دی چیز ہے، صدقہ کرتے رہا کرو۔ فرمایا او بندہ جن نے 3 صدقے کیتے سن او دی بھی اللہ رہنمائی کر دیتی۔ فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا صدقہ میں ضائع نہیں کیتا۔ پہلے دن جڑی عورت ملی تینوں راتی خواب دے اندر، خواب اندھیرے دے اندر، جنوں تو صدقہ دیتا اس عورت نے توبہ کر دیتی۔ انہیں کہا میں تے رات دے اندھیرے دے اندر گناہ واسطے نکلی سا، اللہ تو کڈا مالک تے مختار ہے،
جنہیں رات دے اندھیرے دے اندر بغیر گناہ کیتی ہوں مینوں رزق دے دیتا ہے، اج تو بعد میں گناہ نہیں کران گی۔ دونوں دی رہنمائی ہو گئی، گناہگار دی بھی رہنمائی، نیکی کرن والے دی بھی رہنمائی۔ تے فرمایا جڑا بخیل سی، جنہیں سوچے سی جدوں بھی نہ سنتا سی کہ اللہ واسطے کوئی دینا پی گیا، جناب سنگڑ جاندہ سی، جکن مایا لگ کے کپڑا نہیں سنگڑ جاندہ، انج سنگڑ جاندہ سی۔ سوچی پی گیا کہ اے بھی تے اللہ دا بندہ ہے جڑا رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دے دتے ہوئے مال دے وچوں خرچ کردا چلا جا رہا ہے۔ اج تو بعد تم بھی توبہ کر، تینوں بھی اللہ نے مال دیتا ہے، اس مال نو اللہ دی راہ دے اندر خرچ کریا کر۔ دواں دی رہنمائی مالک نے کر دیتی، مالدار دی بھی تے کنجوس دی بھی۔ تیسرا ڈاکو ہے، وہ لٹن والا ہے، وہ بھی توبہ کردا ہے، کہندا ہے اللہ رات دے اندھیریاں دے اندر تو رزق پہنچا دین والا ہے، آج تو بعد میں حرام نہیں کھاں گا، ڈاکے نہیں ماراں گا، آج تو بعد میں حرام نہیں کھاواں گا، تے ڈاکے بھی اللہ میں نہیں ماراں گا۔ پھر میں بات کردا سا پیا کہ پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام کی کہندے نے اللہ اے میری قوم 950 سال ہو گئے نے، کتنے سال ہو گئے نے؟ اے آنکھیں لگ دے نہیں، اللہ انہاں دا جناب بیڑا پٹ دے۔ اے نوح علیہ السلام لیکن انہاں دے سامنے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان طائف دے اندر جاندے نے، پتھر وجدے نے، گالاں وجدیاں نے، چھوٹے چھوٹے بچے مگر لا دیتے جاندے نے، تاڑیاں مار دے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دا، اطہر تے مقدس تے مکرم تے محترم تے معزز خون آپ دیاں جتیاں دے اندر جم جاندہ ہے۔ آپ دیاں جتیاں کتنوں لب جان میں اپنے سر دا تاج بنا لا، انہاں جتیاں نو میں اس بات سر دا تاج نہیں بناندا ہے تے پلاسٹک بنا کے کڑ کے لے کے آ جاندے نے۔ خیر انہاں جتیاں دے اندر، مبارک جتیاں دے اندر خون جم جاندہ ہے۔ آواز ہوندی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا کرو۔ فرمایا کی بد دعا کراں؟ فرمایا اللہ انہاں نو برباد کر دے۔ تو جو فرمانا درا اللہ انہاں نو کی کر دے؟ وہ انج دا بابی نہ بن جنوں مایا لگی ہوئی ہوئے، انج دا بابی نہ بن جدے اتے جناب انج چڑھے آوے، لویا ہی چڑھے آوے۔ نرم بن، نرم بن، نرم بن، گل کر تیری گلوں کو سنن واسطے تیار ہوئے۔ نوح علیہ السلام دا امتی نہیں تو، نوح علیہ السلام دا امتی نہیں تو محمد رسول اللہ دا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نرم بن جا، نرم بن جا، نرم بن جا، اپنے باتیں بھی نرم بن جا، بیگانیاں باتیں بھی نرم بن جا، نرم بن جا۔ جناب فرشتہ ہے آسمان دے اتوں آ کے کہندا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھو میں وہ جگہ ویکھی ہے طائف دے اندر جا کے، وہ وادی میں ویکھی ہے، وہ پہاڑ ویکھے نے۔ فرشتہ کہندا ہے حکم جاری کرو، میں انہاں دواں نو جناب آپس دے وچ انج ملا دیاں جکن چکی دے دو پارٹ ہوندے نے، انہاں پی کے رکھ دیتا جائے، انہاں سرما بنا دیتا جائے۔ رحمت والی زبان دے بچوں آواز ہوندی ہے ہرگز نہیں، یہ آواز ہوندی ہے ہرگز نہیں۔ فرمایا سی انہاں نسلاں مکا کے رکھ دئیے، رحمت والی زبان دے بچوں آواز ہوندی ہے ہرگز نہیں۔ فرمایا چاندے کیو؟ فرمایا چاندہ اے ماں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ انہوں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ انہوں نے رہنمائی صحیح فرما دے، اللہ انہوں رستہ صحیح بکھا دے۔ اللہم اہد قومی،
فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اوے او دے نال تے تو نیکی کرنا ہے جڑا تیرے نال نیکی کردا ہے کدی او دے نال بھی تے نیکی کر کے ویکھ جڑا تیرے نال برائی کردا ہے کدی اس سالن دا ذائقہ بھی تے چکھ کے ویکھنا جنوں تو کھوانا ہے او تینوں کھواندا ہے جڑا تینوں کھواندا ہے اونوں تو کھوانا ہے جڑا تینوں نہیں کھواندا کدی او دی بھی تے دعوت کر کے ویکھنا اے دا ذائقہ کی ہے کی آواز ہوندی اللہم اہد قومی اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ میری قوم نو ہدایت نصیب فرما اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام اب جناب جلے اللہ نے بد دعا قبول کر لی بد دعا قبول کر لی میں ایک دس جان والدین جدے بھی اک جان نہ بچیاں تو بد دعا نہیں دینی چاہیے یاد رکھو میری گل کیونکہ والدین بیٹھے نے اس میری گل نو پلے بن لین بد دعا ماں باپ دی تیر ہوندی ہے یہ لگ جائے تو مڑی کدی نہیں تے پھر جے رونا ہے بابا تو اللہ دی بارگاہ یا اللہ نو معاف کیتا تم ہی معاف کر دے تے پھر تے اللہ کرنی ہے اپنی مرضی تے تیری نکلی بد دعا تیر آر لگے گی ایسے نبی رحمت نے منع کیتا ہے بچیاں واسطے کدی بھی بد دعا نہ منگی پاویں ستان جنہ مرضی ستان انہاں واسطے کی منگی کنوں کھا کے آئے دعا مانگی ٹھلے ہی ہو گئے ٹھلے نہ ہویا کرو ٹھیک ہو گئے بولیا کرو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا انہاں واسطے کی منگی دعا منگی دعا مانگدا رہے جنہ ستان آکھی اللہم اہد اللہم اہد اللہم اہد اللہ اوے جدے میں پیر بھی چومدا سا اللہ اوے جدے میں گندے مندے ہاتھ بھی چومدا سا اللہ اوے جدہ میں گندا مندہ منہ بھی چومدا سا اللہ نو میں جفیاں بھی پاندا سا اللہ دے میں منہ بھی چومدا سا اللہ دے دل دے اندر بات پا دے کہ اس ویلے نو تو یاد کرا دے تے یاد نہیں کر سکتا اینو قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرما دے کہ تیرے قرآن دی آیت نو پڑھے اللہم رب اغفر اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ دی رہنمائی فرما دے اللہ دی رہنمائی فرما دے اللہ دی رہنمائی فرما دے اینو ویلے تے وقت یاد کرا دے کہ اللہ اے بابا میرے گندے پیر بھی چومدا ہوندا سی اللہ میرے ہونٹ بھی چومدا ہوندا سی اللہ میری آنکھاں بھی چومدا ہوندا سی اللہ میری گندیاں تے مندیاں گلاں بھی چومدا ہوندا سی اللہ میں گندا مندا ہوندا سا باہروں آوندا سی اے نہیں سی ویندا کہ میں بڑا بڑا افسر ہاں میں بڑا بڑا آدمی ہاں میں گندا مندا ہوندا سا مینوں چک لیندا سی مینوں چک کے میرے پیار کردا سی میرے نال محبتاں کردا سی اے دے واسطے دعا منگیا کر اللہ دی رہنمائی فرما دے اینو پتہ چلا جائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ رہنمائی فرماندا کون فرماندا ہے تے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک گل سکھ لے ساری کائنات واسطے بد دعا منگیے پتر آکھے لگا نہیں پتر آکھے دعا کریا کرو اے آکھے ہی لگ دے سونے لگ دے اے آکھے لگ دے بول دے نہیں ہو میں تو کیر چڑھ دے کہہ دیں دیو میں بول دے کیوں نہیں ہو اے آکھے لگ دے سونے لگ دے نے آکھے نہ لگن تے جگر پھٹ جاندا ہے اے آکھے لگ دے سونے لگ دے نے آکھے نہ لگن تے جگر پھٹ جاندا ہے
اور پھر بھی ماپے ماپے ہوندے نے، پنجابی چاہتے نے ماپے کپاپے نہیں بنتے، پتر کپتر ہو جاندے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ویکھیا کیے یہ بھی سمجھاندے نے پہ اور میرے بچیا آ جا نبی، میرے بچیا آ جا، کشتی تے سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا۔ ایک کشتی ہوئے جدے تے سوار ہون واسطے اللہ نے آکھیا ارکبوا فیہا بسم اللہ، فرمایا وہ کشتی ہے جدا ہر سوار سواری کرن لگیا کی کہے گا بسم اللہ، تے جیڑی کشتی دا ہر سوار بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے گا اللہ اس کشتی نو غرق نہیں کرے گا۔ سمجھو بات، اللہ اس کشتی نو غرق نہیں کرے گا۔ تے جیڑی بس دے اندر سوار ہوئے گا تو کی کہے گا انہیں لائی ہوئے گی میری مشکل آسان کرو، مشکل کشا یا علی میری مشکل آسان کرو۔ اینا بساں دا مالک بھی اللہ ہے تے پہنچان والا بھی اللہ ہے۔ ظالمہ اس بس سواری نو چلان تو پہلا نبیاں دی مخالفت کرنا ہے، انبیاء دی مخالفت کرنا ہے، انبیاء دی سنت دی مخالفت کرنا ہے۔ 1,24,000 نبی جس چلے جو کی کہے بسم اللہ، کی کہے بسم اللہ، تے تیرے کو اور کچھ نہیں ہوندا، تو بابے پیر عبدالقادر جیلانی دی فوٹو اپنی گڈی دے اگے لا لینا ہے، اے بابا مینوں بچائے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہندے نے بچیا اس بس تے اس کشتی تے بہ جا، کیوں بہ جا؟ فرمایا ایک کشتی جڑی ہے ایدہ ہر سوار کی پڑھ کے بوے گا، بولو اے کی پڑھے گا؟ سارے بولو، باز آوے، کی پڑھ کے پڑھے گا؟ بسم اللہ پڑھ کے بوے گا، بسم اللہ پڑھ کے بوے گا۔ فرمایا مندلاتے پہنچان دا ضامن میں اللہ بن جاؤں گا۔ کون ضامن بنے گا پھر؟ اللہ ضامن بنے گا۔ دے جے کشتیاں دے کسے اور آدھے نہ لے کے بوے گا تے اللہ جناب بچے ہی رکھے گا۔ سمجھ آئی نا کل پتر نو کی آکھیا بہ جا، کیوں؟ اس کشتی دا ہر سوار کی پڑھ کے بوے گا؟ وہ آندہ نہیں، ایک ادھا منٹ ٹائم ہو گیا، وہ آندہ نہیں کی کریں گا؟ انہیں کہا ابا تیرے کول کلا اللہ ہے، میرے کول 5 نے۔ کھول قرآن سپارہ لتیاں سورت نو کٹ قرآن ہونے کھول، ہونی کھول۔ وہ آندہ ابا تیرے کول کلا اللہ، کی آندہ ابا تیرے کول کلا، میرے کول نہیں ہو دے کول، بلے میرے آل نہ کہہ دیو پاڑا بھی کوئی پتہ نہیں، تھی بڑے فتوے لاندے ہو۔ او کی آندہ ہے حضرت نوح دا پتر کی آندہ ہے کنے نے؟ ودن، ایک دا نام ہے ود، دوجے دا نام ہے سوار، تریجے دا نام ہے یغوث، چوتھے دا نام ہے یعوق، 5ویں دا نام ہے نصر۔ آندہ ابا تیرا کلا اللہ ہوتے کی کرے گا، میرے کول تے 5 نے۔ فرمایا پترا گل سن لے، اے 5 چھڑ کے کدی 50 بھی ہو جان، قرآن اندر لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم، تو دے 5 آنے، اے 50,000 بھی ہو جان، اے 50 لاکھ بھی ہو جان، فرمایا لا عاصم اليوم، آج کسے بچانا؟ زندگی رہی تے تو ہی شروع کرنا گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔